آزاد ویزا جہاں پہ کمائی کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے وہاں پر یہ وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ آزاد ویزا والوں کا بہت شکوہ ہوتا ہے کہ کفیل ہمیں نقل کفالہ نہیں دیتا، لیکن نقل کفالہ تو آپ کفیل کی اجازت کے بغیر ودن منٹس کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 20 سے 25 ایسی ٹپس شیئر کروں گا جن کو فالو کرتے ہوئے کفیل کو آپ اپنی مٹھی میں بند کر سکتے ہیں، نہ کہ کفیل آپ کو اپنے قابو میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان ٹپس پہ جن کو اپناتے ہوئے آزاد ویزا پہ رہتے ہوئے آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے بلکہ آپ فائدے حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، کبھی بھی آپ کفیل یا مکتب والے پہ اعتماد نہ کریں، کیونکہ جب آپ ان پہ فل اعتماد کر بیٹھتے ہیں، ان کے اعتماد پہ جا کے آپ کوئی پیپر سائن کر دیتے ہیں، آپ ان کو OTP شیئر کر دیتے ہیں، یا پھر آپ ان پہ اعتماد کرتے ہوئے کوئی پیمنٹس ایکسٹرا ان کو دے بیٹھتے ہیں اور پھر آپ ان کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی کہ اندھا اعتماد کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے کفیل پر یا پھر مکتب والے پر۔ جب آپ اندھا اعتماد کریں گے تو پھر بعد میں وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جو اہم ٹپ ہے وہ ہے آپ کا رابطہ کفیل کے ساتھ ڈائریکٹ ہو۔ کوشش کریں کہ آپ ایک ایسے کفیل کے ساتھ کام کر رہے ہوں جس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو۔ اگر آپ کا مکتب والے کے ساتھ رابطہ ہوگا تو مکتب والے کفیل کے ساتھ ہوگا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کفیل کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور مکتب والے کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یعنی آپ دو لوگوں کی ڈیمانڈز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ کفیل کے ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کی جو ڈیمانڈز ہوں گی صرف ایک کفیل کی ہوں گی، وہ پورا کرنا پڑیں گے۔ اس کے بعد کی جو ٹپ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی خالی پیپر پہ سائن نہیں کرنا۔ آپ نے کبھی بھی ایسے پیپر پہ سائن نہیں کرنا جو آپ سے پڑھا نہ جا رہا ہو۔ عربی لکھی ہوئی ہے، انگلش لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی زبان لکھی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا، کفیل آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی یہ پیپر آپ کا فلاں انشورنس کے لیے ہے، یا آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہو رہا ہے، مکتب کے لیے چاہیے، یا کچھ بھی ایسا آپ کو بولتا رہے، لیکن آپ نے سائن بسمہ تب تک نہیں کرنا جب تک کہ اس پیپر کی آپ کو سمجھ نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر آپ سے OTP مانگا جاتا ہے، آپ کے پاس کوڈ آیا ہے، یہ کوڈ دے دیں یا پھر موبائل مجھے دے دیں، پھر آپ کا کفیل یا مکتب والا آپ کو OTP سینڈ کرے، وہ OTP آپ سے لے لے، 4 ہندسوں کا کوڈ یہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی کسی کو بھی آپ نے OTP نہیں دینا اور کسی کے ہاتھ میں اپنے موبائل جو ہے وہ ان لاک کر کے نہیں دینا، کیونکہ آپ کا میسج اگر اگلے بندے کے ہاتھ لگ گیا تو وہ پھر اپنی من مانی ضرور کرے گا۔ مختصر یہ کہ آپ اپنی ابشر، کیوا اور اسی طرح نفاذ اور جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کا جو کنٹرول ہے آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اس کے بعد والی جو ٹپ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ مکتب کے ساتھ یا کفیل کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا آپ لین دین کر رہے ہیں، وہ آپ کو بولتے ہیں کہ اتنے پیسے سینڈ کر دیں، تو آپ نے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہیں، اور آپ نے ٹرانسفر بھی اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی ٹرانزیکشن آپ کسی اور اکاؤنٹ سے کرتے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن کسی اور کے بندے سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بائی ہینڈ پیمنٹ نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے پاس یہ پروف رکھنا ہے کہ آپ نے کفیل کو یہ پیمنٹ سینڈ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جب آپ کا اقامہ تجدید ہو رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کی انشورنس بن رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کفیل کو بولے کہ مجھے رقم سداد دے دیں، میں پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے انشورنس جو ہے آپ نے خود کرنی ہے، انشورنس کی فی آپ خود پے کریں، اور اسی طرح اقامہ کی یہ فیس ہے آپ خود پے کریں رقم سداد لے کے، تاکہ آپ کے پاس یہ ایک اتھینٹک پروف رہے کہ آپ نے اپنے اقامہ کی فیس خود پے کی ہے۔ مکتب والے تو اکثر آپ کی باتوں میں نہیں آتے کیونکہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے کفیل ہیں جن کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں بھی ہوتا، تو آپ نے اس سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے۔ جب بھی کسی بھی قسم کی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، چاہے آپ نے کفیل سے ویسے ادھار مانگا ہے یا پھر آپ کو بولا ہے کہ اقامہ کی فیس پے کر دیں یا منتھلی پے کر دیں، کچھ بھی کریں، تو آپ اپنے پاس ریکارڈ محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹرانزیکشن کی صورت میں ریکارڈ موجود نہیں ہے تو کم از کم آپ کے پاس واٹس ایپ پہ ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، جو اس نے بولا ہے کہ مجھے اتنی پیمنٹ سینڈ کر دیں، یا کسی بھی صورت میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ریکارڈ موجود ہونا چاہیے۔ اور آپ نے ریکارڈ کی ایک باقاعدہ فائل بنا کے رکھنی ہے، کیونکہ آزاد ویزا والا بندہ 24 آورز رسک پہ رہتا ہے، کسی بھی وقت کفیل پلٹا مارے گا، تو آپ کے پاس جب پورے کے پورے ریکارڈز موجود ہوں گے تب آپ دھوکہ نہیں کھا پائیں گے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس کانٹریکٹ کی کاپی ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ کا کانٹریکٹ مینولی کیا گیا ہے، آپ نے اس پہ سائن کیے ہیں، تو وہ اس کی کاپی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اقامہ اور پاسپورٹ یہ آپ کے 2 بنیادی حق ہیں، یہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ آپ سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں تو اقامہ کفیل آپ کو دے گا،
اگر وہ نہیں دیتا تو وہ جرم دار ہے. اگر وہ آپ کا پاسپورٹ ضبط کرتا ہے، آپ سے پاسپورٹ لے لیتا ہے، آپ کو واپس نہیں کرتا تو یہ قانوناً بہت بڑا جرم ہے. اس وجہ سے پاسپورٹ تو غلطی سے بھی کبھی کفیل کے ہاتھ میں آپ نے نہیں دینا. لیکن دوسری طرف جو اقامہ ہے وہ بے شک کفیل بنائے یا پھر اس کی ملکیت ہی رہے، لیکن سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے وہ اقامہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، وہ آپ کا حق ہے. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے آزاد ویزا پہ کام کرنا جرم ہے. آپ بھی مجرم ہیں اور آپ کا کفیل بھی مجرم ہے، اس لیے سعودی قانون کا احترام ضرور کریں. کبھی بھی آپ اپنے اقامہ کی ایکسپائری ڈیٹ کو اگنور نہ کریں، اور اسی طرح آپ کا پاسپورٹ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل کو اللہ نہ کرے کسی بھی ایمرجنسی صورت میں آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو، یا پھر کم باقی رہ گیا ہو، یا پھر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہو. آ جاتے ہیں بہت ہی اہم مدعا پہ کہ جو اکثر آزاد ویزا والوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کفیل کی دھونس دھمکیاں، کفیل کا خوف زدہ کرنا، یا پھر مار پیٹ کرنا، یا پھر گالم گلوچ کرنا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آزاد ویزا پہ کام کرنا جرم ہے. آپ کا کفیل بھی مجرم ہے اور آپ بھی مجرم ہیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ وہ اس قسم کی کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو آپ کو کسی قسم کے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجرم دونوں ہیں. آپ کو اپنے ابشر کے بارے میں، اپنے کیوا کے بارے میں ہمیشہ اپڈیٹ رہنا ہے کہ آپ کے ابشر پہ کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یا پھر کیوا پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ کے کانٹریکٹ کے حوالے سے آپ کا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہوتا ہے، یا پھر کوئی چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر ابشر کا کسی بھی قسم کے میسج آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. کفیل اکثر ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کی چھٹی لگا دیتے ہیں اور بندے کو بتاتے ہی نہیں ہیں. چھٹی آپ کی اگر آپ نے ٹریول نہیں کیا تو چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے، پھر 1000 ریال فائن ہو جاتا ہے. اور جب تک کفیل پھر سسٹم سے جا کے چھٹی کو کینسل نہیں کرتا تب تک آپ لیگل نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر فائنل ایگزٹ کا بھی آپ کو میسج آتا ہے تو اس کو بھی کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. فائنل ایگزٹ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا کفیل فائنل ایگزٹ لگا دیتا ہے، آپ کو سعودی عربیہ میں 1 سال پورا ہو چکا ہے، آپ مسسہ یا کمپنی کے ویزا پہ ہیں، تو آپ کا دوسری طرف ٹرانسفر بالکل ممکن ہے. آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. نئے کفیل کمپنی سے ریکویسٹ منگوا کے ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آپ کو ساتھ میں تھوڑی سی اور ڈاکومنٹیشن کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیو آلریڈی ڈیٹیل میں شیئر کر چکا ہوں. اگر آپ کا کفیل دھونس دھمکی دیتا ہے، آپ کو مار پیٹ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، آپ کو سیلریز نہیں دے رہا ہے، تو سعودی لیبر لا آرٹیکل 81 آپ کو سپورٹ کرتا ہے. سعودی لیبر لا آرٹیکل 81 کے تحت آپ اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کریں، نئی ریکویسٹ منگوائیں اور اسے ایکسیپٹ کریں، اور آپ کا ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یعنی ود ان منٹس آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی اہم ٹپ آپ کو دے دوں کہ اگر آپ کو سعودی عربیہ میں 1 سال پورا ہو چکا ہے اور اگر دھونس دھمکی نہیں بھی ہے، کوئی اور مسائل ہیں، تب بھی سعودی لیبر لا آرٹیکل 81 کا آپ نے استعمال کرنا ہے. کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنا ہے، نئی جگہ سے ریکویسٹ منگوا کے ایکسیپٹ کر کے ٹرانسفر لے لینا ہے. اگر کفیل آپ کو دھونس دھمکی دیتا ہے تو کفیل کو بالکل کلیئر اسٹریٹ فارورڈ بتا دینا ہے کہ آپ مجھے باہر کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، آپ مجھ سے منتھلیاں مانگتے ہیں، آپ مجھ سے اقامہ کی فیس مانگتے ہیں، اس وجہ سے میں نے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا ہے. اور یہ سعودی لیبر لا آرٹیکل یہاں پہ جا کے بالکل فٹ بیٹھتا ہے. ایسی صورتحال میں کفیل اگر آپ کے خلاف کیس کرتا بھی ہے تو قاضی کو سمپل آپ نے چیزیں بتانی ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ آزاد ویزا پہ میں کام بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سعودی عربیہ میں یہ انلیگل ہے. اور آخر میں بہت ہی اہم ٹپ، اگر آپ کے اقامہ پہ جو پروفیشن ہے اس کے خلاف آپ سے کام لیا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی آپ کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا جو اقامہ ہے وہ لیبر کا ہے، وہ ٹرک چلا رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں اللہ نہ کرے کسی حادثے کی صورت میں وہ فلی آپ کے ذمہ ہوگا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ نہ کرے کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، بغیر لائسنس کے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری پھر آپ پہ ہوگی، کفیل پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفیل نے کہا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو کفیل کہتا ہے میں ذمہ دار ہوں. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کفیل نے کیا آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ کفیل اس کا ذمہ دار ہے؟ اور اگر کفیل آپ کے ساتھ ریٹن کانٹریکٹ بھی کر لیتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں، ایسی صورت میں بھی آپ مجرم ٹھہریں گے کیونکہ آپ بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایکسیڈنٹ کے اندر اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ سعودی لیبر لا کا احترام کرتے ہوئے سعودی لیبر لا کو آپ نے فالو کرنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.